حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرے اور وقت کی پابندی کرے۔ یہ خوبصورت جملہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادا کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آپ کے جو درزی تھے، یعنی حاجی صوفی عبد القادر ان کا نام تھا، اور وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے، اچکن ہو، شیروانی ہو یا ویسے سوٹس ہوں، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہی سے اپنے کپڑوں کی سلوائی کرواتے تھے۔ اور آرڈر دینے کا بھی طریقہ بڑا کمال کا تھا کہ جب آپ کا وزٹ ہوتا اس شہر کا جس میں حضرت حاجی صوفی عبد القادر رہائش پذیر تھے، تو ماپ ان کو ایک دفعہ دے دیا جاتا، تو اس کے بعد یا خط بھیج دیتے یا جب آتے تب بتاتے کہ مجھے اتنے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو حاجی صوفی عبد القادر بتاتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے معیار کے حوالے سے اور سلائی کی ترتیب کے حوالے سے بڑے ہی وہ نکتہ آفرینی کرتے تھے کہ انہیں تاکہ بٹنوں کے درمیانی فاصلے تک کا بھی وہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ صحیح فاصلے پر ہیں یا ان میں بھی کوئی جھول موجود ہے۔ تو حضرت قائد اعظم اس قدر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر باریک بین تھے اپنے جو کپڑوں کے سلیکشن اور سلائی کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے یعنی حضرت جو حاجی صوفی عبد القادر جو کہ آپ کے درزی تھے، ان کے لیے یہ بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ کا سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ اسے اپروو کر دیں۔ تو اب یہ جو جملہ میں نے شروع میں آپ سے بیان کیا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرے، وقت کی پابندی کرے، تو حاجی صوفی عبد القادر کو یہ جملہ کہا گیا تھا جو کہ آپ کے درزی تھے۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ناپ لینے کے لیے جانا تھا کپڑوں کی سلائی کے تناظر میں، تو 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ جب ہم پہنچے تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا وقت تو 5 منٹ پہلے کا تھا، آپ لیٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب راستے میں تاخیر ہوگی اور ایسا۔ اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرے اور وقت کی پابندی کرے۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صوفی عبد القادر سے کہا کہ آپ آج تشریف لے جائیے، کل دوبارہ مقررہ وقت پر آئیے گا اور میرا ناپ لیجئے گا۔ تو گویا کہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ، نظم و ضبط سے بھرپور زندگی تھی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ بڑے سے بڑے افسر، سیاستدان تو ایک طرف، جو ان کے اے ڈی سیز تھے اور حتیٰ کہ ان کا جو درزی تھا، وہ اس کو بھی وقت کی پابندی کا سبق دیتے نظر آتے ہیں۔